السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں رنگ مانوس بائی زہرا بنت خالد ایپیسوڈ نمبر 8۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم اس ناول کے اس آخری ایپیسوڈ کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ رنگ مہر کے سارے رنگوں کو نکھارنے کے لیے دھرتی پر بارش برس رہی تھی۔ سارے پرندے گھونسلوں میں جا چھپے تھے اور سارے نمونے اپنے بستروں سے نکلتے لان کے چھاؤں والے حصے میں آ کھڑے ہوئے تھے۔ مہرماں نے ایک نظر سے دیکھا جو سارے کزنز کے ساتھ ایک طرف کھڑا تھا۔ وہ دھیرے سے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے کھڑی ہوتی، ایک دم اسے بارش میں دھکا دی گئی۔ حملہ اتنا اچانک ہوا تھا کہ وہ گرتے گرتے بچا تھا۔ اس نے حیران نظروں سے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں مہرماں سر جھکائے بس ہنستی جا رہی تھی۔ بارش تیز ہونے کی وجہ سے اس کے کپڑے بھیگ چکے تھے۔ اس سمیت باقی کزنز بھی ہنسنے لگے اور شاہزین نے ایک دم اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بارش میں کھینچا تو وہ بھی ہڑبڑا کر واپس لوٹنے لگی۔ جب وہ اس کا ہاتھ تھامے تیزی سے لان کے درمیانی حصے میں لے آیا تاکہ اسے واپس لوٹتے ہوئے اتنا وقت لگے جس میں وہ بھیگ جائے اور اس کے واپس لوٹنے کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے باقی سب بھی ایک دوسرے کو بارش میں دھکا دینے لگے۔ بڑوں نے ان کا شور دیکھا تو وہ خود بھی باہر آ گئے۔ شاہزین کو بارش میں بھیگتا دیکھ کر مسز اکرام پریشان ہوئی۔ شاہزین کو کل بھی بخار تھا، اب یہ لڑکا بارش میں نہا کر ہمیشہ کی طرح بیمار ہو جائے گا۔ ان کی پریشانی پر اکرام ہاشمی نے اپنے بیٹے کو آواز دی۔ شاہزین ان کی آواز سنتے ہوئے وہ ان کی جانب بڑھنے لگا تو مہرماں نے اپنی ٹانگ آگے کی۔ وہ بوکھلا کر زمین بوس ہوا تو سب کزنز ہنس دیے، اس کے ساتھ ساتھ سب بڑے بھی ہنس دیے سوائے بی جان کے۔ مہرماں یہ کیا حرکت ہے؟ وہ غصے سے بولی تو سب کی ہنسی کو بریک لگی۔ مہرماں جس کے بال چپک کر ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے وہ ہنس ہنس کر پیٹ دوہرا ہو رہا تھا، فوراً تیر کی طرح سیدھی ہوئی۔ سوری بی جان۔ اس کی ہنسی کے ساتھ ساتھ باقی سب کی ہنسی کو بھی بریک لگی تھی۔ شاہزین بھی زمین سے اٹھا اور اس کے بغل میں کھڑا ہو گیا۔ تم اسے شروع سے برداشت نہیں کرتی مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے تم اسے جسمانی طور پر نقصان پہنچاؤ۔ بی جان کے اشتعال کی وجہ کوئی بھی سمجھ نہ سکا۔ سب کنفیوز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھے گئے۔ مہرماں نے پریشانی سے شاہزین کو دیکھا۔ بی جان ہم بس مذاق کر رہے تھے اور میں بالکل ٹھیک ہوں۔ شاہزین نے انہیں تسلی دینی چاہی کہ وہ ٹھیک ہے، جہنم میں گیا ایسا مذاق۔ وہ غصہ ہوئی۔ مہر ڈرنے والوں میں سے نہیں تھی مگر وہ جانتی تھی کہ بی جان کو ایسے مذاق نہیں پسند جو جسمانی طور پر کسی کو ہرٹ کرے۔ اور یہاں تو پھر بات شاہزین کی تھی۔ وہ کچھ نامحسوس انداز میں شاہزین کے پیچھے آ کھڑی ہوئی تھی۔ شاہزین کے قد کی وجہ سے مہرماں چھپ گئی۔ اگر یہ شاہزین سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تو صاف بتا دے، یوں ہر روز اسے تنگ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہے؟ ان کے سخت الفاظ پر مہر کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ بی جان ایسی بات نہیں ہے۔ شاہزین نے پھر سے مہرماں کی طرفداری کرنی چاہی۔ سارے کزنز ابھی بھی بارش میں کھڑے سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ تم خاموش رہو شاہزین، ہمیشہ اس کی طرفداری کر کے سر پر بٹھایا ہوا ہے۔ نہیں کرنا رشتہ تو بات ختم کرو، ہم تمہاری شادی کہیں اور کروا دیں گے۔ ان کے الفاظ پر حویلی کے ہر فرد نے دل پر ہاتھ رکھا۔ بی جان! سب نے ایک ساتھ افسوس اور صدمے سے بولا مگر بی جان کہاں کسی کی سن رہی تھی۔ بی جان وہ مجھ سے ہی نکاح کرے گی، آپ غصہ نہ کریں۔ شاہزین نے اپنے پیچھے چھپی مہرماں کو ایک بار پھر تحفظ کا احساس دلاتے ہوئے اس کی جانب سے صفائی پیش کی، جبکہ مہر کو سمجھ نہ آیا کہ بی جان اس چھوٹے سے مذاق پر اتنا غصہ کیوں کر رہی ہے۔ وہ غضب سہنے کی عادی نہیں تھی۔ تبھی آنکھیں نم ہونے لگی۔ تمہیں وقت دیا تھا کہ آپس کے مسئلے حل کر لو، تم ہم تک کوئی فیصلہ نہیں لائے تو ہم کیا سمجھے شاہزین؟ اب کی بار افسوس سے بولنے والے فراز تھے۔ سب بڑے بارش سے بچے ہوئے چھاؤں والے حصے میں کھڑے تھے اور سارے کزنز لان میں کھڑے ان کا غصہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان نمونوں کے آگے وہ دونوں کھڑے تھے۔ ان 9 نمونوں کے آگے وہ دونوں کھڑے تھے۔ چاچو، مہرماں کا اور میرا نکاح ہوگا اور لازمی ہوگا۔ وہ مہر کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے سامنے کرتا سب کی نظروں کے سامنے لے آیا۔ بولو ماہی، کرو گی نا مجھ سے نکاح؟ اس نے نرمی سے سب کے سامنے اس سے استفسار کیا۔ مہرماں نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا جو برستی بارش میں کھڑا اس سے نکاح کا پوچھ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے پیچھے کھڑے کزنز کو دیکھا جو سارے چہروں پر دبی دبی خوشی لیے سر ہاں میں ہلانے کا اشارہ کر رہے تھے۔ مہر نے دوسرے رخ پر اپنے والدین کو اور سب بڑوں کو دیکھا اور سب نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر اس نے اپنے سامنے کھڑے اس وجیح مرد کو دیکھا جس کے بال ماتھے پر گرے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر سارے جہان کا سکون تھا۔ وہ نرمی سے اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ مہرماں نے اپنے ہاتھ میں تھاما اس کا ہاتھ دیکھا تو تیز ہوتی دھڑکن سے اسبات میں سر ہلا گئی۔ سب کزنز نے ایک دم خوشی سے شور مچایا۔
सब बड़ों के चेहरों पर मुस्कुराहट फैल गई और बीजान का गुस्सा एकदम ही ठंडा हो गया। उफ, शुक्र है, इतना गुस्सा करके मेरे तो सर में दर्द शुरू हो गया। बीजान के नॉर्मल लहजे पर सबने हैरान होकर उन्हें देखा तो मजे से कंधे उचका गई। मैं तो बस इकरार सुनने के लिए अदाकारी कर रही थी। उनकी बात पर पहले तो सब हैरान हुए और फिर रंग महल में सबके कह कहे रंग बिखेर गए। सारे बच्चों ने बीजान के अलावा सब बड़ों को बारिश में खींचा तो वो सब चाह न चाह बारिश में आते महरमा और शाहजहन के एक होने की खुशी का ऐलान कर गए। अच्छा सुनो सब, बीजान ने अंदर जाने से पहले उन्हें मुतवज्जा किया। बड़ों और बच्चों दोनों ने मुड़कर बीजान को देखा। महरमा और शाहजहन का निकाह ईद के दूसरे दिन होगा। रुखसती हम महर की पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद करेंगे। इस ऐलान पर सब खुश हो गए। कजिन्स ने शोर डाला उन दोनों को छेड़ने लगे। शाहजहान तो खूब इंजॉय कर रहा था मगर महर के गाल सुर्ख होने लगे। वो खुद भी खुश थी और हंस रही थी। शाहजहान बस उसे हंसता हुआ देखकर अपने दिल में सुकून उतरता हुआ महसूस करने लगा। उसके गीतों को मेरी उम्र लगी, उसके हंसते रुबाब न टूटे। सारी दुनिया को आग लग जाए यार, उसकी आंखों के ख्वाब न टूटे। आखिरी अशरा, इबादत, निकाह की तैयारियों की मसरूफियात और मौसम के बदलते तेवर देखकर किस कदर तेज़ी से गुजरा मालूम ना हो सका। शाहजहान और महरमा की नोकझोंक पूरा अरसा जारी रही थी मगर अब नोकझोंक का इख्तिताम किसी तलखी पर नहीं था बल्कि किसी मीठी सी बात पर होता जिस पर महरमा आंखें घुमा देती या मुस्कुराहट दबा देती या फिर सुर्ख गालों के साथ जगह छोड़कर ही चली जाती थी। उनकी काफ़ी हद तक दोस्ती हो गई थी मगर वो मानते नहीं थे। एक तो जज्बात के इजहार में दोनों के दोनों निकम्मे थे मगर वो एक दूसरे को समझने लगे थे। महरमा का शौक और शरारती रूप शाहजहान की सादा जिंदगी पर बहुत पुरअसर रहा था। देखते ही देखते चांद रात आ पहुंची। सारी लड़कियां बैठी एक दूसरे को मेहंदी लगा रही थी और लड़के बाहर अंदर के चक्कर लगाते हवेली के काम निपटा रहे थे। अनाबिया और बरीरा बाकी लड़कों को मेहंदियां लगाकर अब एक दूसरे को मेहंदी लगा रही थी जबकि महरमा की जिम्मे बाकी घर की ख्वातीन की मेहंदी थी क्योंकि वो कामों के दौरान बहुत ज़्यादा नखरे करते हुए मेहंदी लगवाती थी। मिसेस अकराम, मिसेस फराज और अपनी वालदा को मेहंदी लगाने के बाद वो ज़बरदस्ती फूफू को लेकर बैठ गई थी। महरमा, मैंने तुम्हारे फूफा की वफात के बाद कभी मेहंदी नहीं लगाई। वो उसे बार बार टोक रही थी। महरमा ने ज़बरदस्ती उन्हें बिठाया और मेहंदी लगाना शुरू की। मैं जानती हूँ आपका दिल नहीं चाहता मगर क्या अंकल ये चाहेंगे कि उनकी बीवी बगैर रंगों के ईद मनाए? उसकी समझदारी वाली बात पर अंदर दाखिल होता शाहजहान मुस्कुरा दिया। फिर उसके खाली हाथों को देखकर कहने लगा, बरीरा तुम लोगों को ज़रा भी एहसास नहीं है। उसकी एकदम संजीदगी से कहने पर बरीरा ने सर उठाया। वो अनाबिया को मेहंदी लगा रही थी। एक तरफ ईसा, मूसा और इरम बैठे पढ़ रहे थे क्योंकि ऐन ईद के बाद उनके बोर्ड के पेपर थे। निकाह के बाद उन्हें बिल्कुल भी पढ़ने का वक्त नहीं मिलने वाला था। वो अभी अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेना चाहते थे। बासिल और अबू बकर काम से बाहर थे और ओवैस भी जान के पास बैठा हुआ था जबकि घर के बाकी मर्द ज़मीनों पर गए हुए थे। शाहजहान भी वहीं से लौटा था। क्या हुआ है? बरीरा ने हैरत से अपने भाई को देखकर इस्तफसार किया। मेरी होने वाली बेगम का निकाह है और उसके हाथ अब तक मेहंदी के बगैर है। उसके छेड़ कर बोलने पर महरमा ने मुड़कर उसे खा जाने वाली नजरों से देखा था। महरमा को निकाह वाली मेहंदी लगानी है तो आखिर पर पुरसुकून होकर लगाएंगे। उसके जवाब पर शाहजहान ने अचंभे से उन्हें देखा। ये ईद वाली मेहंदी और निकाह वाली मेहंदी मुख्तलिफ होती है? उसके सवाल पर बाकी लड़कियों समेत हुप्पू भी हंस दी थी। पागल, महरमा के नए लकब पर सब हंस दिए। आफत जान, आपने चूड़ियाँ ले ली? शाहजहान ने उसके करीब सोफे पर बैठते हुए पूछा। वो वैसे तो कालीन पर बैठकर सबको मेहंदी लगा रही थी मगर फूफू के घुटनों के मसले की वजह से वो नीचे बैठने से कासिर थी जिस वजह से वो सोफे पर आ बैठी थी। उसके नए लकब पर महर ने मुड़कर उसे देखा। हम एक पूरा दिन अनारकली में गुजार कर आए थे अक्लमंद, उसने उसकी अकल पर मातम करते हुए बोला तो सब हंस दिए। अच्छा, उसके बाद मेरी बात सुन लेना, एक काम है। उसे एकदम कुछ याद आया। उठकर अपने कमरे की जानिब बढ़ते हुए बोला था। महर ने अचंभे से उसे देखा और सर हिला गई। कुछ देर बाद उस सबकी मेहंदियों से फारिग होकर उसके कमरे में गई तो उसने उसकी जानिब एक शॉपिंग बैग बढ़ाया। ये क्या? तुम्हारा ईद का जोड़ा मैंने लेकर दिया था ना, ये वही है। उसने उसे वो झूठ याद करवाया जो उसने बड़ों के सामने बोला था। महरमा ने हैरान सा होकर उसके हाथ से शॉपिंग बैग लिया। मगर मेरे पास ईद का जोड़ा है, इस बार मेरी पसंद का पहन लो। वो मुस्कुराकर उसे देखकर बोला तो महर ने आईब्रो उठाया, उसे देखा, फिर जोड़ा निकाल कर रंग देखा। वो नीले रंग का जोड़ा था। ये बहुत खूबसूरत है। वो उसका रंग देखकर ही खुश हो गई थी। वो उसका पसंदीदा रंग था। तुम पर पहनना
تم پر پہنا اچھا لگے گا۔ اس نے کھوئے سے لہجے میں اس کی مسکراہٹ دیکھ کر بولا تو مہر نے چونک کر اسے دیکھا۔ مجھ پر ہر رنگ اچھا لگتا ہے۔ وہ آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھور کر بولی تو وہ ہنس کر سر جھکا گیا۔ بالکل تم پر ہر رنگ اچھا لگتا ہے کیونکہ تمہاری ذات ہر رنگ پر مشتمل ہے۔ اس کی بات پر وہ ہاتھ جھلا کر اسے نظر انداز کرنے والے لہجے میں کھلی بلی کروا گئی۔ شکریہ۔ وہ جوڑا واپس پیک کرتی اسے دیکھے بغیر مسکرا کر بولی تو وہ بھی مسکرا دیا۔ فار ایور ایٹ یور سروس میم، اس نے دل نشین انداز میں بولا تھا۔ مہر مسکرا کر وہاں سے جانے لگی کہ اس نے روکا۔ کیا تم مہندی میں میرا نام لکھواؤ گی؟ اس نے بڑے اشتیاق سے پوچھا تھا۔ کیا تم چاہتے ہو میں تمہارا نام لکھواؤں؟ اس نے شرارتی مسکراہٹ سے استفسار کیا تو وہ سر اس بات میں ہلا گیا۔ اب تو میں بالکل نہیں لکھواؤں گی۔ وہ ہنس کر اسے شرارت سے کہتی کمرے سے نکل گئی تو منہ کھولے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اگر وہ اسے آفت جان کہتا تھا تو بالکل ٹھیک کہتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ سر جھکا کر ہنس دیا۔ اگلے روز جب سب مرد حضرات نماز عید پڑھ کر واپس لوٹے تو ساری لڑکیاں تیار ہوئے دسترخوان سجا رہی تھی۔ سب مرد حضرات ان کا انتظار کرنے لگے تو بی جان کے حکم پر سب خواتین کام چھوڑ کر اپنے سجے سنورے روپوں میں ہال میں میٹھے کے ساتھ داخل ہوئی تھی۔ عید مبارک سب نے اجتماعی بولا تھا تو پھر اجتماعی خیر مبارک بھی وصول ہوئی۔ سب بچے بڑوں سے تاؤ بھاؤ کر کے عیدیاں لینے کے بعد اب شاہزین کو گھیرے ہوئے تھے۔ میری عیدی تو کل ہے، میری عید تو کل ہے، کل عیدی لینا مجھ سے۔ اس نے سب کو کل کا کہہ کر لٹکانا چاہا۔ کل آپ کا نکاح ہے، آپ کی عید کل ہے، ہماری عید آج ہے، ہمیں عیدی دے۔ سب نے اس سے زبردستی عیدی لی۔ اس کے بعد سب فاطمہ کو گھیرا ڈال کر بیٹھ گئے کیونکہ شاہزین کے بعد گھر میں وہی بڑی تھی۔ مہر ماں اب شاہزین کے پاس آئی اور اس کے سامنے اپنی مہندی سے سجی ہتھیلی پھیلائی۔ میری عیدی؟ اس نے چمکتی آنکھوں سے اس سے عیدی مانگی۔ وہ اس کے دیے ہوئے بلو رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھی، کانوں میں سنہری جھمکے، ایک کلائی پر باریک سی بریسلٹ بندھی تھی۔ تمہاری عید تو کل نہیں؟ اس نے اسے چھیڑا۔ اس کا اشارہ نکاح کی طرف تھا۔ بالکل نہیں، میرے 30 روزے پورے ہو چکے ہیں تو میری عید آج ہی ہے۔ شاباش، عیدی نکالو۔ وہ بھی مسکرا کر بولتی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ شاہزین نے جیب سے 100 کے نوٹوں کی پوری گڈی نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ سارے نمونوں نے مڑ کر انہیں دیکھا اور شور سا ڈال دیا۔ اس کو اتنی زیادہ عیدی؟ بریرہ نے شرارتی لہجے میں چھیڑتے ہوئے کہا۔ ایک دن کی منگیتر رہ گئی ہے، اتنی تو بنتی ہے، شاہزین نے شوق لہجے میں کہا تھا۔ جہاں بڑے اس کی بات پر ہنسنے لگے تھے وہیں سارے بچوں نے او کی آوازیں نکال کر انہیں چھیڑا تھا۔ مہرماں نے غور سے اسے دیکھا جو خود بھی آج نیوی بلو شلوار قمیض میں ملبوس تھا اور اس پر شلوار قمیض واقعی جچتی تھی۔ اتنی زیادہ نہیں چاہیے، مہرماں نے سرخ ہوتے گالوں سے بولا۔ وہ ہلکا ہلکا تیار ہوئے گیلے بالوں کو کمر پر چھوڑے دوپٹہ گلے میں ڈالے ہوئے تھی۔ شاہزین نے مڑ کر مسکرا کر اسے دیکھا، پھر ہلکا سا اس کے کان کے قریب جھک کر کہنے لگا، آپ کے لیے کماتے ہیں، آپ پر بھی نہ لٹائے۔ اس کے دل نشین لہجے پر مہرماں کے چہرے کے ساتھ ساتھ کان بھی سرخ ہوئے تھے۔ باقی سب اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر ہنس دیے۔ مت چھیڑو ہماری بیٹی کو شاہزین۔ مسز اکرام نے اسے ہلکا سا دپٹا تو وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر معذرت کر گیا۔ پھر سب نے ایک دوسرے کو خوب لوٹا اور بعد میں لان میں جاتے ہی جیسے ہی تصاویر بنانا شروع کی تو بس پھر 4-5 گھنٹے کہیں نہیں گئے۔ نکاح کی تیاری ویسے بھی مکمل ہو چکی تھی تو وہ بے فکر سے عید کی خوشیوں کو انجوائے کرتے رہے۔ عید گزارنے کا اصل مزہ تو پھر ان جیسے نمونوں کے ہمراہ ہی آتا تھا نا۔ وہ فارغ ہوئے تو موسم انجوائے کرتے ہوئے کل ہونے والے نکاح کے لیے سجاوٹ کرنے لگے۔ پوری حویلی وہ پہلے سے سجا چکے تھے اور اب لان کو سجانے کی باری تھی۔ اس کے بعد وہ دیر رات تک بیٹھ کر شاہزین کو تنگ کرتے رہے۔ یوں ہی نوک جھوک اور کھٹی میٹھی لڑائیوں میں عید کا روز گزر گیا۔ عید کا دوسرا روز رنگ محل کے بچوں کا پہلا نکاح، شاہزین اور مہرماں کا نکاح خزاں کا بہار سے ملاپ ہوا اور بادلوں نے آسمان پر راج کر رکھا تھا اور ہر طرف خاموشی کا سما تھا۔ وہ سارے خوشی خوشی تیار ہوتے ادھر ادھر جھوم رہے تھے۔ رنگ محل کی پہلی منزل سے شروع ہو تو بی جان سادہ سے سفید رنگ کے جوڑے میں سر پر دوپٹہ سلیقے سے جمائے بالکل تیار تھی اور ملازموں کو ہدایت جاری کر رہی تھی۔ مہمان آ چکے تھے اور بچے ابھی تک تیار ہو کر باہر نہیں گئے تھے۔ گھر کے سارے مردوں نے سفید شلوار قمیضیں پہنی ہوئی تھی۔ سارے بڑے تیار سے باہر مہمانوں کی آمد کے لیے کھڑے تھے۔ شہناز بیگم کے ساتھ ساتھ باقی سب کے چہروں پر بھی خوشی تھی۔ چاروں خواتین نے آف وائٹ رنگ کے ہلکے کام والے لباس پہنے ہوئے تھے، دوپٹے سروں پر سلیقے سے جمے تھے اور ہلکے ہلکے میک اپ کے ساتھ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ باسل، اویس، ابوبکر، عیسیٰ اور موسیٰ نے بھی سفید شلوار سوٹ پہن رکھے تھے اور اب پانچوں اکٹھے ہو کر دلہے میاں کی تیاریاں دیکھ رہے تھے جو ختم ہونے کو نہیں آ رہی تھی۔
शाहजैन ने एक नज़र आईने में खुद को देखा। वो सियाह शेरवानी पहने मुकम्मल तैयार था, बालों को अच्छे से सेट किए, उंगलियों पर 3-4 अंगूठियां पहने वो वजीह लग रहा था। उसके चेहरे पर फैली मुस्कुराहट इस बात का सबूत थी कि वो कितना खुश है। दूसरी जानिब सारी लड़कियां जल्दी में तैयार हो रही थी। सबके जोड़ों के रंग मुख्तलिफ थे मगर डिज़ाइन एक जैसा था। वो सब शॉर्ट कमीज़ों के साथ खुले गरारे पहने, दुपट्टों को बाजू में लिए, प्यारा प्यारा तैयार होकर बहुत प्यारी लग रही थी। कुछ ने हल्के आसमानी रंग का लिबास पहना हुआ था, कुछ ने बेबी पिंक कलर का और कुछ ने हल्के पर्पल कलर का। बरीरा उसके कमरे की जानिब बढ़ी जहां वो तैयार सा इधर उधर घूम रही थी। वो हल्के रंगों के इम्तिजाज के रंग बिरंगे लहंगे में मलबूस थी। देखने में लहंगा हल्का आसमानी लगता था मगर चलने पर मालूम होता कि वो इसमें हल्के पर्पल, हल्के पीले और हल्का गुलाबी रंग मौजूद था। गोल्डन कुर्ती के साथ आसमानी दुपट्टा सर पर जमाए, सर पर झूमर लटकाए, ढीले बालों में बनाए जूड़े और निकाह की मुनासबत से किए मेकअप के बाद वो बेहद हसीन लग रही थी। कितनी छोटी सी प्यारी सी दुल्हन है ये। बरीरा ने कहते हुए उसे गले लगाया तो मुस्कुरा दी। मैं हूँ ही खूबसूरत। उसके मुस्कुराते लहजे पर वो भी मुस्कुरा दी। तभी अनाबिया, फातिमा और इरम भी अंदर दाखिल हुई। हमारे बगैर ही आकर उन दोनों के गिर्द बाजू फैला गई तो पांचों हंस दी। हटो पीछे, दुपट्टा ना खराब कर देना मेरा, बहन ने शरारत से बोला तो वो सब हंसकर पीछे हट गई। तभी शहनाज हाशमी अंदर दाखिल हुई। लड़कियों आ जाओ महरमा को लेकर, वो कहकर पलटने लगी। फिर रुककर महर को देखा और उस तक आती, उसका माथा चूमती उसे दुआएं देने लगी। तुम दोनों हमेशा खुश खुर्रम और आबाद रहो। उनकी दुआ पर सब ने आमीन बोला। इकराम हाशमी उन्हें बुलाने आए थे, वो भी कमरे में आते महरमा का सर चूम गए। प्लान का क्या बना महर, वो मुस्कुराकर पूछने लगे तो वो हंस दी। प्लान में थोड़ा सा चेंज है। उसे अपने रंग में रंगते रंगते मैं खुद उसके रंग में रंग गई। ताया अब्बा उसके हंसकर दुहाई देते लहजे पर बोलने पर सबके चेहरों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसे मोहब्बत से गले लगाकर आने का बोलकर चले गए। चारों लड़कियां उसे फूलों की सेज के नीचे ले आई। शाहजैन के हमरा उसे बिठाया गया और निकाह का आगाज हुआ। महरमा सरफराज बिनते सरफराज हाशमी, आपका निकाह शाहजैन इकराम वल्द इकराम हाशमी से बउस 5 लाख निकाह महर हक में है सिक़े राजुल वक्त तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब के पूछने पर वो 3 बार कबूल है बोल गई। दूसरी जानिब से रजामंदी ली गई। शाहजहान इकराम वल्द इकराम हाशमी, आपका निकाह महरमा सरफराज वल्द सरफराज हाशमी से बउस 5 लाख हक महर सिक़े राजुल वक्त पाया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब के पूछने पर उसने बगैर किसी देर के निकाह कबूल करके महरमा को अपने निकाह में लिया। खुशी और मुबारकबाद का शोर बुलंद हुआ। सब ने मिलकर उनकी खुशबख्ती की दुआ की और माहौल में खुशी के नगमे गाए गए। शाहजैन अब महरमा के सामने खड़ा उसके चेहरे से लाल रंग का घूंघट उठाने वाला था। हर शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने दुपट्टा उसके सर से हटाया तो महरमा को उसके सवरे रूप में मुस्कुराता देखकर ड्रामाई अंदाज में दिल पर हाथ रखकर सबको हंसने पर मजबूर कर गया। निकाह मुबारक आफते जान, उसके लक़ब पर वो दिल खोल कर हंस दी। निकाह मुबारक सीनियर सिटीजन, वो भी उसके लक़ब पर सर झुकाए हंस दिया और उनको हंसता देखकर सब मुस्कुरा दिए। फिर उनका फोटोशूट हुआ। सारे नमूनों ने उन्हें तंग करने का हर हरबा इस्तेमाल किया और उनका दिन यादगार बनाने के लिए सारे उल्टे सीधे काम कर छोड़े। रंग महल में खुशी के रंग बिखरे थे और दोनों हंस हंस कर दोहरे हो रहे थे। वो खाना खाने के लिए वापस फूलों की सेज के नीचे आ बैठे तो शाहजैन ने उसे देखते हुए कहा, मुझे लगता है मुझे तुमसे मोहब्बत है। वो चौंकी, गर्दन घुमाकर उसे देखा जिसके चेहरे से मुस्कुराहट छुपाए न छुपती थी। कल को तुम्हें लगेगा कि दिल की जगह पर फेफड़े हैं तो मैं मान जाऊंगी। उसने मजाक में बात उड़ानी चाहिए, अलबत्ता दिल की रफ्तार तेज हो रही थी। वो उसका महरम बना उसके पहलू में बैठा था। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि दिल की जगह पर तुम हो तो मान लेना। उसका लहजा दिलनशीन था। महरमा के चेहरे पर सुर्खी फैलने लगी मगर वो शरारती नज़रों से देखते हुए कहने लगी, मतलब तुम जल्द मरने वाले हो क्योंकि खून पंप करने का काम मुझे नहीं आता। वो अपने असली शौक लहजे में बोलते हुए उसे देखने लगी जो अफसोस भरी नज़रों से उसे देख रहा था। लेकिन एक काम तुम्हें बहुत अच्छे से आता है। मीठी मुस्कुराहट से बोलकर वो हल्का सा उसकी जानिब झुका। महर हल्का सा पीछे हुई। क्या? चमकती आंखों से पूछा गया। मेरा दिल जलाना?
وہ ایسے بولا جیسے واقعی اس کا دل جل گیا ہو۔ اس کے انداز میں مہرماں دل کھول کر ہنس دی اور اس کے کہکہوں نے سارے بڑوں کے دل کو سکون دے دیا۔ آئے صدقے، اتنی جلدی دل جلنے لگ گیا، ابھی تو نکاح کو 2 گھنٹے بھی نہیں ہوئے۔ وہ مسکرا کر معصوم آنکھوں سے اسے دیکھ کر بولی تو شاہزین نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا، پھر ہلکا سا اس کا ناک دبا کر اسے چھیڑنے لگی۔ دونوں کی نوک جھونک تو ہمیشہ رہنے والی تھی۔ رنگ محل میں ان کی خوشی سے رنگ بکھر گئے اور یوں ایک کہانی اپنے خوبصورت اختتام کو پہنچی۔ اختتام بلکہ نہیں، وہ تو بس آغاز تھا۔ میں تیری گفتگو نہ ہو جاؤں، صورت ہو بہو نہ ہو جاؤں، ہو رہا ہے گمان مجھے میں کہیں میں سے تو نہ ہو جاؤں۔ عید کا تیسرا دن تھا مگر حویلی کی رونق اب بھی ویسی ہی قائم تھی۔ پہلے دن کی مصروفیات، دوسرے دن کا نکاح اور اب ایک عجیب سی نرمی فضا میں گھل چکی تھی۔ مہرماں فریش ہو کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی لان میں آئی تھی جہاں سب پہلے سے موجود تھے، ہلکے رنگ کے کپڑوں میں، چہرے پر وہی زندہ دل مسکراہٹ مگر آنکھوں میں اب ایک نیا سکون تھا۔ اوہو، بریرہ نے فوراً آواز لگائی، دیکھو دیکھو ہماری نئی نویلی دلہن آ گئی۔ بس کرو تم لوگ، مہرماں نے شرمندگی سے کہا۔ کوئی نارمل بھی رہ سکتا ہے کیا اس حویلی میں؟ نہیں، سب نے ایک ساتھ جواب دیا۔ بڑوں کے کہے گونج اٹھے۔ دوسری طرف شاہزین کھڑا تھا، حسب معمول پرسکون مگر آج اس کے انداز میں بھی ہلکی سی نرمی تھی۔ اس کی نظریں ایک لمحے کو مہرماں پر ٹھہری اور پھر جیسے وہ خود بھی مسکرا دیا۔ سینئر سٹیزن، اویس نے آواز لگائی، اب تو آفیشلی ذمہ داری آ گئی ہے آفت کی پڑیا کو ہینڈل کرنے کی۔ سب پھر ہنس پڑے۔ شاہزین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں تو پہلے ہی کر رہا تھا، اب بس تھوڑا آفیشلی ہو گیا ہے۔ مہرماں نے فوراً گھورا تو وہ ایک آنکھ دبا کر شرارت سے اسے چھیڑ گیا۔ وہ سرنفی میں سر ہلا کر رہ گئی، پھر اویس کی جانب مڑی۔ ایکسکیوز می، میں کوئی ہینڈل کرنے والی چیز ہوں؟ شاہزین نے قریب آ کر آہستہ سے کہا، نہیں، تم وہ آفت ہو جس کے بغیر اب مزہ نہیں آتا۔ ایک لمحے کے لیے مہرماں خاموش ہو گئی۔ یہ وہی لڑکا تھا جسے وہ کبھی اگنور کرتی تھی، جس سے دور بھاگتی تھی، اور آج اسی کے ساتھ کھڑے ہو کر اسے سکون محسوس ہو رہا تھا۔ بریرہ نے پیچھے سے چھیڑا، اوہو، پرائیویٹ باتیں ہم بھی سنیں۔ مہرماں نے فوراً کہا، تم لوگ کبھی نہیں سدھرو گے اور تم کبھی نہیں بدلو گی۔ شاہزین نے مسکرا کر کہا۔ مہرماں نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نظریں جھکا لی۔ دل نے آہستہ سے کہا، یہی ہے وہ مانوس سا احساس جو ہر شرارت، ہر کھٹی میٹھی نوک جھونک کے درمیان سکون دے جاتا ہے، جو سادہ سی زندگی کو رنگوں سے بھر دیتا ہے، رنگ بھی وہ جن سے دل ہمیشہ سے آشنائی رکھتا ہو، شناسائی کے رنگ مانوس۔ لان میں شور، ہنسی اور کزنز کی شرارتیں جاری تھی مگر اس سب کے بیچ 2 لوگ جو کبھی غلط فہمیوں میں الجھ گئے تھے اب ایک دوسرے کے ساتھ ایک نئے رشتے میں بن چکے تھے۔ تبھی شاہزین نے آہستہ سے کہا، ویسے اگلا پلان کیا ہے آفت جاں؟ مہرماں نے ہلکی سی شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، پلان؟ سینئر سٹیزن، اب تو پوری زندگی پڑی ہے تمہیں تنگ کرنے کے لیے۔ شاہزین ہنس پڑا، ٹھیک ہے، میں بھی پوری زندگی تمہیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، اور کوئی آپشن بھی نہیں ہے تمہارے پاس۔ وہ اس کی بات پر ہنس دیا۔ بڑے مسکرانے لگے اور پیچھے سے کزنز نے شور مچایا، یہ ہوئی نا بات، بیسٹ جوڑی ایور۔ ایک بار پھر شاہزین اس کی جانب جھکا، ہاں، جنگ میں نے شروع کی تھی اور تم یہ یقین دہانی کر لو کہ اس جنگ کے آخر تک میں اپنا سب کچھ ہار چکا ہوں، جنگ بھی اور اپنا دل بھی۔ اس نے وہ لائنز بولی جو جنگ کے آغاز میں مہرماں نے بولی تھی۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھتی ہنستی گئی اور حویلی ایک بار پھر ہنسی، شور، محبت اور خوشی سے بھر گئی۔ رنگ مانو، شاید یہی ہوتا ہے جب ایک ضد، ایک غلط فہمی اور ایک چاوٹک کہانی آخرکار ایک خوبصورت مانوس سے رشتے میں بدل جائے۔ یوں سجا چاند کے جھلکا تیرے انداز کا رنگ، یوں فضا مہکی کے بدلا میرے ہمراز کا رنگ، سائے چشم میں حیران رخ، روشن کا جمال، سرخی لب میں پریشاں تیری آواز کا رنگ، بے پیے ہوں کہ اگر لطف کرو آخر شب، شیشہ میں ڈھلے صبح کے آغاز کا رنگ، چنگ ونے رنگ پہ تھے اپنے لہو کے دم سے، دل نے لے بدلی تو مدھم ہوا ہر ساز کا رنگ، ایک سخن اور کہ پھر رنگ تکلم تیرا، حرف سادہ کو عنایت کرے اعجاز کا رنگ۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں زہرا بنت خالد بہت پیاری اور بہت اچھی ناولس لکھتی ہے۔ یہ ان کی میں نے 3ری ناول پڑھی ہے اور انشاءاللہ اب 4تھی بھی پڑھنے والی ہوں، تو آپ سب میرے ساتھ بنے رہے۔ آپ کو ناول کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلے ناول کے ساتھ،
تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔